سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں لگی آگ سے متعلق اس آگ کو اب بجھایا جا چکا ہے۔ آگ لگتے ہی وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے عملے کو باہر نکال لیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان میٹنگ روم میں موجود تھے۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم آفس کے تمام ملازمین محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی یوسف بیگ مرزا کے مطابق آگ ایوان وزیر اعظم کے تیسرے فلور کے باتھ روم میں لگی، جس کا دھواں چھٹے فلور تک جا پہنچا۔ آگ کیسے لگی، تحقیقات جاری ہیں۔ سیکریٹریٹ کے تھرڈ فلور پہ یہ باتھ روم کے ڈکٹ میں جو ہے نا وہ دھواں آنا شروع ہوا تھا، جو ٹریول کر کے اوپر چھٹے فلور تک گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ بدبو وغیرہ آنی شروع ہوئی۔ تو ودن 2 منٹس کپل آف منٹس اس کو ڈیٹیکٹ کر کے، اور پی ایم اس وقت آفس میں تھے، ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے، تو ان کو انفارم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں۔ اس کے بعد دوبارہ انہیں کہا گیا کہ جی دھواں کافی پھیل رہا ہے آپ کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ سارے اسٹاف کو بھی، جو باقی لوگ بھی ہیں ان کو بھی ایویکویٹ کیا جائے، اور ودن انٹرنل سسٹم سے ہی آگ کو قابو پا لیا گیا۔ کوئی سی ڈی اے وغیرہ کے لوگ آ گئے ہیں، لیکن وہ ایکسٹرا ویریفیکیشن کر رہے ہیں، لیکن ودن ہاف این آور جو ہے نا وہ ساری چیز کو قابو، اب مکمل طور پہ آپ قابو میں۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اعظم سیکریٹریٹ کا کوئی ریکارڈ، کوئی ڈاکومنٹس، کوئی فائل تو نہیں نظر آتی جلی؟ کوئی ایسی ابھی تک اطلاع نہیں ہے، اور کوئی ایسا خطرہ اور خدشہ بھی نہیں ہے۔ ابھی وجوہات کا جو ہے نا وہ ڈٹرمنیشن نہیں ہو سکی، لیکن ابھی اس کو انکوائری ہوگی تو پھر پتہ چلے۔ اس کی انکوائری ہوگی کہ اس میں کس وجہ سے ہوا، لیکن کسی قسم کا ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے نا انفارم نہیں کیا۔ آج اہم مقدمات کی خبروں سے پہلے بات کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کل ہوئی فائرنگ کی۔ پولیس اہلکار سمیت 2 افراد کی ہلاکت کے معاملے کے ایک ملزم نذیر احمد کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ پہلے بھی قتل کے ایک مقدمے میں نامزد ہے۔ نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلحہ کہیے گا، تفتیش میں مزید کیا معلومات ملی ہیں؟ دیکھیں، جو تفتیش اب تک ہو پائی ہے، یہ جو ملزم ہے نذیر احمد بل ستار احمد، یہ قتل کا ایک مقدمہ تھا جو کہ 9 جنوری 2018 کو ڈیفنس میں ہی ہوا تھا۔ اس کا تھانہ ساحل تھا۔ اس میں ایک شخص کو گاڑی پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ اس سمیت 12 ملزمان اس مقدمے میں نامزد تھے۔ یہ اس مقدمے میں بیل پر تھا۔ جو تفتیشی حکام سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سمیت جو اس کے دیگر گھر والے ہیں وہ منشیات فروشی سے وابستہ ہیں۔ بیسیکلی ان کا تعلق قندھار سے ہے، لیکن یہ چاغی دالبندین میں رہائشی ہیں، اور یہاں پہ کلفٹن ڈیفنس میں خیابان بخاری پر ان کی رہائش ہے۔ یہ جو اس ملزم کا اب تک معلوم ہو پایا وہ یہ ہے کہ اس نے کچھ ڈرگز لی تھی، ڈرگز کے بعد اس نے فائرنگ کی، اور پہلے بھی اسی طرح کی اسی نوعیت کے کیس میں یہ ملزم مقدمے میں نامزد بھی تھا، لیکن اس پر بیل پر ہے۔ ابھی یہ اس ملزم کو کورٹ لے جایا گیا اس کے ریمانڈ کے لیے۔ تفتیشی حکام اس کے ساتھ ہیں، اس کو کورٹ میں پیش کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی کوشش یہ ہے کہ اس کا ریمانڈ پر پولیس مزید تفتیش اس معاملے پر کر رہی ہے۔ بہت شکریہ طلحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی نمائندہ جماعت حریت کانفرنس پر پابندی کی تیاری کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی نے مقبوضہ کشمیر کی حریت کانفرنس پر پابندی لگانے کا اندیا دے دیا ہے۔ مودی سرکار کی مقبوضہ کشمیر میں کشمیری رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی سازش۔ مقبوضہ کشمیر پر قابض بھارتی حکومت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پر پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر خزانہ اسد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مہنگائی عوام کی دلچسپی کی چیز ہے کہ آگے مجھے اپنی زندگی، اپنے بچوں کے لیے آج مجھ سے میری جو زندگی ہے اس سے مجھے بہتر نظر آئے۔ یہ تمام عوام کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ تو جب ایک مریض جاتا ہے وہ تو صرف شفا سے آتا ہے۔ اگر میرے کوئی جگر میں یا اگر میرے دل میں کوئی مرض ہے تو میں تو صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جی اچھا میرا یہ بتائیں، یہ میرے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو میں ٹھیک کیسے ہونے کے بعد یہاں سے کیسے نکلوں گا۔ لیکن جو ڈاکٹر اس کے اوپر کام کرتا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کام کرتا ہے۔ اس لیے اور یہ یہاں پہ مجھے کافی نظر بھی آ رہے ہیں، یہاں پہ وہ بیٹ رپورٹرز جو اکانومی کو کور کرتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں نے نوٹ کیا ہے معیشت کی بہت اچھی ہے، اور یہ سب ٹیکنیکلٹیز سمجھتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں ایک سیشن ارینج کرنا چاہیے ان کو، اور اینکرز جو ہیں ہماری ان کی آپس میں کوئی نشست ذرا زیادہ کروانی چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے سوال پوچھنا سیکھیں۔ کیونکہ اگر ہم یہی پاکستان کی بیانیہ ہمارا میڈیا پہ چلتا رہے گا کہ اچھا یہ بتائیں کہ کل صبح کیا کر دیں گے، تو 70 سال گزر گئے، دنیا میں ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے چلتے گئے، اور ہم صرف یہی پوچھتے گئے کہ کل کیا کرنا ہے،
کیونکہ ہم اس کام کو کرنے کے تیار نہیں ہیں جس کا فائدہ جو ہے آج سے 3 سال بعد، آج سے 5 سال بعد، آج سے 20 سال بعد اور آج سے 30 سال بعد نظر آئے۔ اگر ہم صرف نیوز سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے، صرف الیکشن سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے، تو جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اور جو پاکستانیوں کا حق ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے جو 3 بڑے بنیادی مسائل ہیں، وہ جب میں کالج میں پڑھنے کے لیے گیا آج سے 40 سال پہلے، 40 سال پہلے حماد پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جب میں وہاں پہ گیا یونیورسٹی میں اور ہم نے اکنامکس پڑھنی شروع کی، تو وہی جو 3 کرونک ڈیفیسٹ تھے، پاکستان کی سرکار اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکتی جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اور کار حکومت کے لیے درکار ہے۔ پاکستان اتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، برآمدات نہیں کر سکتا جو اس کے لیے پاکستان کے لیے زر مبادلہ حاصل کریں، جس سے جو ہمیں چیزیں باہر سے منگانی ہوتی ہیں ہم اس کے پیسے دے سکیں۔ اور پاکستان اتنی سیونگ نہیں کر سکتا، اتنی پیسہ جمع نہیں کر سکتا ملک کے اندر جس سے وہ سرمایہ کاری کی جا سکے، جس سے معیشت کی ترقی کی رفتار تیز کی جا سکے۔ وہی جو 3 ڈیفیسٹس ہیں، فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور سیونگ انویسٹمنٹ گیپ، ہم وہیں پھنسے ہوئے۔ تو کوئی بھی جو میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک ہو، لانگ ٹرم اکنامک فریم ورک ہو، اس کا معیار جو ہے آپ کو پرکھنے کا یہ ہوگا کہ کیا یہ 3 بنیادی مسائل جو پاکستان کی معیشت کے ہیں، کیا یہ ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہاں پہ کہانی شروع ہوتی ہے یا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اگست 2018 میں۔ ہمیں جو فوری طور پر فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، وہ فوری فیصلے وہ نہیں تھے کہ جس سے میں اس سفر کا آغاز کروں اور میں لانگ ٹرم اکنامک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کی طرف جا چکوں۔ ہمیں تو اس وقت آئی سی یو میں جو مریض ملا تھا، اس آئی سی یو میں لیٹے ہوئے مریض کو آپریشن کر کے اس کی جان بچانا تھی اور اس کو کم سے کم واپس ایک نارمل وارڈ کے اندر تو لے کے آنا تھا۔ الحمدللہ وہ فیصلے بھی ہو گئے۔ بڑے بڑے معیشت کے ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا، ہمیں کچھ نے ڈرانے کے لیے کہا، کچھ نے نیک نیتی سے کہا کہ اگر فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گے تو نہیں بچ سکتے، لیکن قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ہم نے وہ فیصلے کیے، ان سے بہتری آئی، آئی سی یو سے مریض نکلا، اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا۔ ہاں، سٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں، یا میں آسان اگر آپ کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ بڑی تیزی سے میرے ہاتھ میں جو چیز بچی تھی، جو زر مبادلہ بچا تھا، وہ اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ مجھے اس کو روکنے کے لیے مٹھی بہت سختی سے بند کرنی پڑی۔ اب کرائسس فیز ختم ہونے کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آہستہ آہستہ اس مٹھی کو کھولا جائے، لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گا۔ کرائسس فیز ختم ہو گیا، سٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہیں، اور اس سٹیبلائزیشن فیز سے پھر ہم نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سسٹینیبل گروتھ فیز کے اندر جائیں گے۔ اعداد و شمار میں آپ کو پہلے آپ سب سن چکے ہیں، کئی دفعہ ہم اس کی بات کر چکے ہیں۔ 19 ارب ڈالر کا خسارہ زر مبادلہ کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ تیزی سے بین الاقوامی قرضے بڑھ بھی رہے تھے اور اس کے باوجود ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے گر رہے تھے۔ خیر ہم وہاں سے آگے آ گئے جی۔ ایکسپورٹس کی یہ صورتحال تھی کہ جو 5 سال پہلے ایکسپورٹ تھیں اس سے کم تھیں۔ سو یہ جو 3 ہم نے مسائل جن کی بات کی، کرونک ڈیفیسٹ جن کو میں کہہ رہا ہوں، جو ہم پاکستان کی معیشت کی دیرینہ مسائل رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں تنزلی نظر آ رہی تھی کہ بہترین نظر آ رہی تھی۔ اب یہاں سے اچھا یہ کیوں اتنے ضروری ہیں، ذرا سا میں 5 منٹ لوں گا، میں ذرا قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا یہ کیوں ضروری ہیں۔ تو ذرا ان کو دیکھتے ہیں، ان ممالک کو جنہوں نے ترقی کی، اور میں جیسے میں بتا رہا ہوں، میں تو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ بابا جی کیوں جی ذہن اپنی پرانی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو وہ میں پرانی کہانی سنانے والی ایج میں آ گیا ہوں، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ بڑے دکھ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف یہ بدلتے دیکھا ہے کہ اب کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا۔ 1960s پاکستان
دنیا کا ڈیولپمنٹ ماڈل ورلڈ بینک رپورٹس لکھ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں ترقی کی مثال جو ہے وہ پاکستان ہے. وہاں سے پہلے ساؤتھ کوریا, تائیوان, یہ لوگ ہانگ کانگ, سنگاپور, یہ ہمارے سے آگے گئے. پھر وہ اگلی آگے جی کس تائیوان یہ تھائی لینڈ, ویتنام ایٹسٹرا, یہ ممالک آگے چلنا شروع ہو گئے. چین آگے نکل گیا, بھارت آگے نکل گیا, اب بنگلہ دیش آگے نکل گیا. ابھی تو میں ان افریقی ممالک کے نام نہیں دے رہا ہوں جن کو اگر پاکستان میں ہم مثال دینا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں, تو ہم کہتے تھے کہ افریقہ جیسے حالات ہیں. اس افریقہ کے آدھے ممالک جو ہیں اس وقت معیشت کی رفتار ان کی ترقی کی پاکستان سے بہتر ہے, ان کے عوام کی زندگی پاکستان کے عوام سے بہتر ہو رہی ہے. اور وہ بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوگا. تو یہ جو میں نے 3 کرونک ڈیفیسٹس کے ذرا اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں یا ہمیں کیوں ضرورت ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر گیپ, جی سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو اپنا اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کار حکومت چلانے کے لیے, اس کے لیے اس کو پیسہ جو چاہیے وہ تو دور کی بات, جو ملک کے دفاع کے لیے پیسہ چاہیے وہ دور کی بات, جو پیسہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ترقی کے لیے ترقیاتی ایکسپینڈیچر کے لیے وہ دور کی بات. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضے صرف پرانے قرضے واپس لینے کے لیے نہیں لے رہے, ہم سود ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. وہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں جی پرائمری ڈیفیسٹ. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ نیگیٹو ہوا ہے, پچھلے سال -2.2 تھا, اور یعنی اس کا مطلب کہ آپ نے 2.2% معیشت کے برابر سود جو ہے, اور 2.2% ہو گیا جی تقریباً آپ کا 800 ارب روپے سے زیادہ. 800 ارب روپے سے زیادہ آپ نے قرضے لیے سود کی ادائیگی کے لیے. خطرناک حد جو ہے کہنا اس کو, یہ خطرناک حد سے بھی آگے چلے گئے. جہانزیب خان کے وہ جہانزیب خان نظر آ رہے ہیں, جہانزیب خان ساری پاکستان کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. ایف بی آئی ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا, لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ گیپ, یہ دنیا جو ہے ایک عالمی منڈی, دنیا ایک ہو گئی ہے. آپ دیواریں کھڑی کر کے دنیا کو سے باہر نہیں رہ سکتے. پاکستان کی معیشت کے حجم کا 13.5% جو ہے 2003 میں وہ ہماری برآمدات ہوتی تھی. 2003 میں 13.5% ہوتی تھی, پچھلے سال وہ 8% تھی. ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کے اوپر ہم جا رہے ہیں, اور وہی نتیجہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ 19 ارب ڈالر کا خسارہ پچھلے سال ہوا, جس کی وجہ سے آپ کو بین الاقوامی قرضے لینے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار IMF کے پاس واپس جانا پڑتا ہے. آپ دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں, ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس ملک کے اندر جہاں انوار اللہ کاکڑ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, بلوچستان, صرف وہاں کے معدنی ہم نے ذخائر کا ٹھیک استعمال کر لیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج جو ہم کھڑے ہوتے یہ IMF کے سامنے اور دوسرے ممالک کے سامنے. دوسرے ممالک کیا کریں؟ بنگلہ دیش, پھر میں وہی بتا رہا ہوں, بنگلہ دیش جس کی ایکسپورٹ ہم سے کم تھی جس وقت ہم سے الگ ہوا, ان کی معیشت کا 15% ہے ایکسپورٹ. انڈیا کا 19% ہے, ترکی کا 25% ہے, ویتنام کا 102% ہے. یعنی بنگلہ دیش ہم سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے, انڈیا 2.5 گنا زیادہ ہے, اور ترکی 3 گنا زیادہ ہے. یہاں پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. تیسری بڑی جو گیپ جس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری سیونگز ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر سیونگز ریٹ جو ہے وہ دنیا کے کم ترین سیونگز ریٹ ہے. آپ پیسہ بچائیں گے, اس پیسے کو بچا کر اس سے سرمایہ کاری کریں گے تو معیشت آگے بڑھے گی. پاکستان کا نیشنل سیونگ ریٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر پچھلے سال تقریباً 10% تھا, 10 سے 11% تھا. پاکستان کے مقابلے میں انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, ان سب کا سیونگ ریٹ تقریباً 30%, انڈیا کا تقریباً 35% ہوتا تھا, چائنا کا پیک کے اوپر 45% تھا. یہ جو دنیا میں اتنی تیزی سے چین اور انڈیا نے ترقی کی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے سیونگز ریٹ زیادہ تھے, اس لیے وہ سرمایہ کاری زیادہ کر سکتے تھے. اسی طریقے سے سرمایہ کاری اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ پچھلے سال 15% تھی GDP کی, جبکہ ویتنام, بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, ان سب کی 30% سے زیادہ تھی, 30% یہ سے زیادہ.
15% صرف سرمایہ کاری جو ان ممالک سے کم ہے وہ بھی ہم فائنینس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیونگ اتنی کم ہے. امپورٹ کر کے کیپٹل قرضے لے کے اس کو فائنینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر واپس ہر 3-4 سال 5 سال کے بعد IMF کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ان چیزوں کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے اور میں پھر ایمفسائز کروں گا, میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا میڈیا ہے, جتنے رپورٹرز ہیں جو نیوز لکھتے ہیں, جتنے ٹی وی پہ اینکر ہیں, ان کو ہر معیشت کا جو ذمہ دار ہے, اسد عمر ہوں, حماد اظہر ہوں, باقی جو کوئی بھی ہوں, وہ جب بھی ہم سامنے آئیں تو ہم سے سوال یہ پوچھیں گے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو 3 بنیادی پیرائیں ہیں پاکستان کے, آپ کیا آج فیصلے کر رہے ہیں جو آج سے 2 سال بعد اور 5 سال بعد اس سے بہتر صورتحال ہوگی جو آج ہے. کیونکہ اگر اس کا جواب میں نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب کسی بہتری کی طرف نہیں جا رہے. ہاں آج کا مسئلے حل کرنے کے لیے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بہتری آ جائے, لیکن آپ ایک مستقل بنیاد کے اوپر بہتری نہیں دے سکتے. کیا کرنے کی ضرورت ہے جی؟ اس ڈاکیومنٹ کے اندر ہم نے کیا لکھا ہوا ہے, یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سب سے پہلے جی ٹیکس ریفارم کے اوپر آ جائے. ٹیکس ریفارم کے اوپر 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمفسس ہے. ایک تو ایڈمنسٹریشن اور پالیسی کا ڈفرنس کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے پچھلے 20 سال کے اندر, جب تمام آپ کا فوکس ریونیو جنریشن ہو گیا اور ریونیو جنریشن کے تمام جو ہے آئیڈیاز جنریشن, تھنکنگ کیپیسٹی, انالیٹیکل کیپیسٹی FBR کے پاس آ گئی. FBR کی تو جو ایویلیویشن ہے, جہاں زیب خان سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ یار پوچھنا کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں. ان سے تو کوئی نہیں آگے پوچھے گا کہ انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو کیا ہے. ان سے تو کسی نے نہیں پوچھنا سیونگ ٹو انویسٹمنٹ ریشو کیا ہے. ان سے تو صرف یہ پوچھا جائے گا بھائی FBR کے ریونیو کتنے آئے. آپ نے FBR کے ریونیو کو پرائمیسی کر کے آپ نے معیشت کی ترقی کی رفتار کو کمپرومائز کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو اینڈ میں نہ ریونیو گروتھ ملی اور نہ آپ کی معیشت نے ترقی کی, کیونکہ معیشت ترقی کرے گی تو اس سے ریونیو بڑھیں گے. شارٹ ٹرم کے اندر آپ کر سکتے ہیں چیزیں, ڈنڈے مار کے آپ پیسے جمع کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کا ہائی گروتھ انوائرمنٹ نہیں آئے گا آپ کی سسٹینیبل ریونیو گروتھ نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کر دیا ٹیکس پالیسی یونٹ الگ بن رہا ہے, ایکسپرٹ جو ہیں اس کے اندر لائے جا رہے ہیں. دوسرا جو ہے دنیا اس وقت جا رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے, ڈیٹا انالیٹکس کی, بگ ڈیٹا کی دنیا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک آپ نہیں کریں گے, پرال اس کی مین اینٹی ہے جو FBR کی, جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کی ذمہ داری ہے. سرکاری افسران FBR کے افسران جو ہیں اس کے بورڈ پہ ہوتے تھے ہمیشہ, ہم نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر لیڈ بورڈ بنایا ہے. ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو وہاں پہ انڈکٹ کیا ہے, نادرا کے ساتھ ان کا کنیکشن کیا ہے, قانون میں ترامیم کی ہیں تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ لے کر نادرا کے ساتھ بھی شیئر کیا جا چکا ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ شیئر کیا جا چکا ہے, دنیا کے گلوبل ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کر کے ماڈرن میتھڈز استعمال کر کے, صرف لٹھ مار طریقے سے نہیں آپ کے ریونیو سسٹم ریفارم ہونا. تیسری چیز جو ہے وہ انفورسمنٹ کیپیسٹی کی انہینسمنٹ ہے. یہ معذرت کے ساتھ سارے میرے دوست جو بھی ملتا ہے وہ سب کہتے ہیں جی ٹیکس تو سب دینا چاہتے ہیں, معذرت کے ساتھ ٹیکس کوئی بھی نہیں دینا چاہتا. اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. ٹیکس اس لیے دیتے ہیں لوگوں کو, امریکہ میں کہتے ہیں جی کہ 2 چیزوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, ایک موت ہے, دوسرا ان کی انٹرنل ریونیو سروس جو ہماری FBR کے متبادل ہے. ان 2 چیزوں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. تو ہم نے جب تک انفورسمنٹ میکنزم نہیں کیا, اس کا صرف ریونیو جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ملک میں اچھے کاروبار کرنے والے ہیں, جو انوویشن کرنے والے ہیں, جو رسک ٹیکر بزنس مین ہیں, وہ پنپ نہیں سک رہے, کیونکہ زیادہ پیسہ چوری کر کے بنا سکتے ہیں آپ, ٹیکس کی چوری کر کے, سیلز ٹیکس اوائڈ کر کے بنا سکتے ہیں بنسبت یہ اچھے کام کرنے کے. تو سارے جو بہترین ذہن ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ سیلز ٹیکس کس طریقے سے چھپایا جائے, بجائے کہ اس پہ کہ میں اپنی پروڈکٹس کیسے بہتر کروں اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں اپنے برانڈس کیسے انٹروڈیوس کروں. دونوں طریقوں سے یہ امپورٹنٹ ہے. سو انفورسمنٹ کیپیسٹی انہینس کرنی پڑے گی. میں آخری چیز کی ٹیکس ریفارم کی بول دوں, سمپلیفیکیشن, آسانی پیدا کریں. خدا کا واسطہ, میں پہلے بھی یہ بول چکا ہوں کہ وہ اتنے سوال تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے نہیں پوچھتے جتنا FBR پوچھتے ہیں آپ سے سال کے ریٹرن کے اندر, کہ یہ بتاؤ کہ مئی کے 2017 میں تم نے بجلی کا بل کتنا دیا تھا. او بھائی کے الیکٹر سے جا کے پوچھ لو یا ایسکو سے جا کے پوچھ لو, ڈیٹا بیس اپنا انٹیگریٹ کرو, لے لو خود ڈیٹا. لوگوں کی زندگی کیوں مشکل کرتے ہیں. سو یہ اس بجٹ کے اندر جازب خان ہمیں ایک سمپلیفائڈ ٹیکس سسٹم دیں گے. جو ٹیکس ریٹرن ہوگا وہ پہلے سے آسان ہوگا, جو ٹیکس جمع کرانے کا طریقہ کار وہ اس سے آسان ہوگا,
اردو کے اندر انسٹرکشنز لوگوں کو عوام کو اویلیبل ہوں گی، ویب سائٹ پہ ہوں گی، درازوں کے اندر چھپا کے نہیں رکھے جائیں گے کہ ایک افسر کے پاس جاؤ تو وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے۔ لیکن میں یہ انہینسنگ انفورسمنٹ کیپیسٹی، یہ انفورسمنٹ کیپیسٹی کا یہ بھی بولوں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب تقریباً فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ جی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہم نے ایک لے کے آنی ہے، کیونکہ تمام پاکستان میں لوگ ہمیں یہی صبح سے لے کے شام تک یہ بتاتے ہیں کہ یار لوگوں کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ نئے طریقے سے کام کرنا پڑے گا، لیکن دیکھیں نا پہلے تو 70 سال پاکستان ایسے نہیں چلتا تھا، تو آپ لوگوں کو ایک موقع تو دیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں یار ہمیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا کیا فائدہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اسکیم اس وقت کامیاب ہوگی اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جس دن یہ اسکیم ختم ہوگی اس کے اگلے دن ہمارے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں بھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اگلے ہفتے اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ہمارے پاس بیرونی ملک سے انفارمیشن لینے کی ذرائع بہت بہتر ہو گئے۔ ہمارے ملک کے اندر قوانین، وہ بے نامی قانون جو بنا کے دراز کے اندر رکھ دیا گیا تھا کہ استعمال نہ کرنا پڑ جائے خدا نخواستہ، اس کی نوٹیفیکیشن کر دی گئی ہے، بے نامی رولز بنا دیے گئے ہیں اور نوٹسز جانے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ کئی ہم ایکشنز لے رہے ہیں۔ ہماری کیپیسٹی، ایف بی آر کی کیپیسٹی ان لوگوں تک پہنچنے کی جو اپنے حق کا ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب بھی یہ اسکیم اناؤنس ہو، میرا برادرانہ مشورہ اپنے تمام دوستوں کو یہ ہوگا کہ اس کو استعمال کر لیں، ورنہ اس کے بعد پھر گلہ نہ کرنا۔ دوسرا حصہ ہے جی اس کا بجٹ کا جو خسارہ ہوتا ہے وہ ہے ایکسپینڈیچر سائڈ، جو اخراجات ہو رہے ہیں سرکار کے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کمپلیٹ فائنینشیل ڈسپلن کا بریک ڈاؤن ہو چکا ہے جس طریقے سے حکومت کا بجٹری اور ایکسپینڈیچر نظام چل رہا ہے۔ شیخ صاحب جو ہیں مجھے بڑے گھور رہے ہیں، ان کو نہیں پسند آ رہی میری بات، شیخ صاحب حقیقت ہے یہ بالکل ڈسپلن بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ آپ جو کور کرتے ہیں رپورٹس کو، آپ کو پتہ ہے کوئی ای سی سی گزرتی ہے جس میں سپلیمنٹری گرانٹ نہ مانگی ہے، اور وہ جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ جی ہم گئے تھے فائنانس کے پاس بجٹ بناتے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں بجٹ میں نہیں ڈالیں گے، سال میں آ جانا سپلیمنٹری گرانٹ دینی۔ ہم یہ سسٹم ختم کرنے جا رہے ہیں جی۔ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا نیا قانون لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے فائنانس منسٹری کے بھی ہاتھ باندھنے، ہم نے کابینہ کے بھی ہاتھ باندھنے، اور ہم نے ڈسپلن لے کر آنا ہے۔ بجٹ جو ہے اس کی سینکٹی ہونی چاہیے۔ ابھی تو بجٹ کا مقصد ہی مجھے کوئی نہیں سمجھ میں آتا۔ بجٹ ہم کرتے ہیں، بجٹ کرنے کے 1 مہینے کے بعد ہم دھڑا دھڑ فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں جس کی کوئی پارلیمنٹ کی اپروول نہیں ہوتی۔ سال جو ختم ہوتا ہے اینڈ میں جا کے وہ وائنڈنگ اپ سپیچ کے اندر جو پوری جو ہیں کھربوں روپے کی سپلیمنٹریز پاس کرا لیتے ہیں۔ یہ پورا ہم نظام بدلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ قانون جو ہے نیا یہ آ جائے گا اسی مہینے یا اگلے مہینے کے شروع میں آ جائے گا۔ سپلیمنٹری گرانٹس کا سسٹم ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ کابینہ سے اپروول لینی ہوگی اس ریکمنڈیشن کی، لیکن ہماری تجویز یہ ہوگی کہ صرف پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا کوئی کنٹینجنسی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کیبنٹ کے لیے وہ رکھ لیں، لیکن کوئی بھی بڑی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو واپس جائیں پارلیمنٹ سے اپروول لیں۔ اسی طریقے سے جو فائنانس منسٹری ایک تھانے دار کا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے، اوور دا ایئرس سینٹرلائز کر دی ہے ساری پاورز، تو ہوا کیا ہے کہ ہم نے ساری اتھارٹی بھی لے لی ہے منسٹری سے اور ان کے پرنسپل اکاؤنٹیبلٹی آفیسر سے، اور ایز اے رزلٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ختم کر دی ہے کیونکہ اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو ہم ان کو امپاور کرنے جا رہے ہیں، وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے گا کہ ان کا جو بجٹ ہے انہوں نے خود اس کے اندر رہنا ہے۔ سو ریونیو سائڈ کے اوپر اور ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر دونوں طرف اسٹرکچرل چینجز کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس میں سے کچھ ہو چکی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایکسپورٹس کا نظام جی سب سے آج کل کا فیوریٹ ٹاپک۔ مجھے خوشی ہے کہ اس دن میں نے ایک دوستانہ مشورہ جو دیا تھا اس کو کچھ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس دن سمجھا رہا تھا کہ یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں تمہیں، وہ جعلی خبریں لگا کے فیک نیوز لگا کے تمہیں ڈالر میں انویسٹمنٹ کرائی چلے جا رہے ہیں، نقصان ہوگا۔ ابھی بھی پروفٹ بک کر کے، تو آج مجھے خبر آئی ہے کہ لوگوں نے پروفٹ بک کرنا شروع کر دیا، جو باقی بھی ہیں جلدی بک کر لیں اس سے پہلے کہ نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ پہلے یہ نہ ہوگا ابھی تو نفع میں نقصان ہو رہا ہے، بالکل ہی نہ نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ ذرا سا ہمیں پاکستان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ معیشت کے نظام کے اندر ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ یہ کوئی قوم کی طاقت کا وہ نشان نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، آج کل تو خیر حالات اور بدل گئے، بٹ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے کے اندر پاکستان کا روپیہ جو تھا وہ جاپان کے ین سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا تھا، جبکہ جاپان کا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ پاکستان سے 50 گنا زیادہ تھا۔
سو پہلی بات تو اس کو یہ غلط اپنے ذہن سے نکال دیں. ہم نے پچھلے 30 سال کے اندر معیشت کا بے تحاشا نقصان کیا ہے آرٹیفیشلی روپے کو طاقتور رکھ کے. اس سے فائدہ کس کا ہوا ہے؟ اس سے امپورٹر کا فائدہ ہوا ہے, اس سے کنزمپشن کا فائدہ ہوا ہے, اسراف بڑی ہے, اس کی وجہ سے امپورٹس بڑی ہیں. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ روپے کو اوور ویلیو رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے مزدور کے اوپر, پاکستان کے کسان کے اوپر, پاکستان کے سرمایہ کار کے اوپر ٹیکس ہے, اور بیرونی جو آپ کا مزدور ہے, بیرونی جو کسان ہے, جو سرمایہ کار ہے, یہ اس کو سبسڈی ہے. تو یہ ہم نے نظام ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے فنڈامنٹل سٹرونگ کرنے ہیں. ہمیں ایکسچینج ریٹ سٹیبل چاہیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سٹیبلٹی نظر آئے گی. لیکن وہ سٹیبلٹی صرف اور صرف اس وقت نظر آئے گی جب یہ بنیادی چیزیں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں. آرٹیفیشلی ہولڈ کر کے, ٹی وی پہ درس دے کے ایکسچینج ریٹ اگر آپ ہولڈ کریں گے تو وہی حشر ہوگا جس کا جو ہم نے دیکھا پچھلے 4 سال 2013 سے 2017 ہوتے ہوئے. ویسے وہ آپس کی بات ہے, کسی نے وہ ویڈیو دیکھا ہے, وہ بڑا مزیدار ایک ویڈیو چل رہا ہے اس وقت ٹی وی پہ چھوٹا سا, جس میں اسحاق ڈار صاحب بمقابلہ مفتاح اسماعیل مقابلہ ہو رہا ہے. ایک ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تباہی ہو جائے گی اگر روپیہ ڈی ویلیو ہوا, اور مفتاح صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون بیوقوف ہے جو بولتا ہے کہ روپیہ ڈی ویلیو سے خرابی ہوتی ہے. اس کا جب فیصلہ نکل آئے تو مہتاب, آپ یا شہباز کوئی جو ہے نا ذرا بتا دینا جیتا آخر میں کون, مفتاح اسماعیل ہار مانے یا اسحاق ڈار مانے. ہم نے بنیاد ٹھیک کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, ایک سسٹم کے اوپر لے کے جانا ہے. جس طریقے سے میں نے اس دن بھی کہا تھا, یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ, یہ ٹیکنیکل کیلکولیشن ہوتی ہے. آج سے آپ 15 مہینے پہلے چلے جائیں, ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ 2016 سے 2018 دیکھیں اور آپ کو ہائیلی اوور ویلیوڈ روپیہ نظر آتا ہے. آپ 2019 کا اپریل دیکھیں گے, یعنی آج دیکھیں گے, تو آپ کو روپیہ بالکل آپ کو ایکویلیبریم پہ نظر آتا ہے. تو آپ نے, اور یہ ہم نے منشور میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایسے مینیج کرنا ہے کہ وہ معیشت کے بنیاد کے اوپر ہینڈل ہو, نہ کہ سیاسی نعرے بازی کے لیے. ایکسپورٹ انڈسٹری کی جی, آپ کو کمپیٹیٹیونیس کا خیال کرنا ہے. آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو سب سے اگر آپ مہنگی بجلی دیں گے, گیس دیں گے, ان کی سارا پیسہ جو ہے سرمایہ روک دیں گے, ریفنڈ روک کے جعلی طریقے سے اپنی ایف بی آر کلیکشن زیادہ دکھانے کے لیے, تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم نے بجلی کے فیصلے کر دیے, گیس کے فیصلے کر دیے, ریفنڈ شروع ہو گئے. وہ سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کے جو ہم نے ایشو کیے ہیں سرٹیفکیٹس, جس کے اوپر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید نہیں ہوں گے, تو مجھے اس دن ایف بی آر چیئرمین بتا رہے تھے کہ 45 ارب روپے کی تو آلریڈی لوگوں کی ایکسپورٹرز کی ڈیمانڈ آ گئی ہے, وہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسیلریٹ کر دی ہے ری پیمنٹس, تو لیکوڈیٹی بھی بحال کی جا رہی ہے ایکسپورٹرز کی. آسانی پیدا کرنی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وزیر اعظم خود اس کو ڈائریکٹلی اوورسی کر رہے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے, ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا پاکستان جو 147ویں نمبر پہ چلا گیا تھا, اس کو 100 سے بہتر پہ لے کر آنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا ہوا نظر آئے گا. گلوبل ویلیو چینز کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کا بزنس کٹ گیا ہے دنیا کے ساتھ. کچھ تو اس کی سیکیورٹی وجوہات تھی, یہاں پہ کوئی بائر کا ریپرزینٹیو نہیں آ سکتا تھا, اب سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو گئے. اور ہم نے اس کے اوپر ایمفیسس ڈالنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ایکسپورٹ بزنسز کو گلوبل ویلیو چینز کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہے. اور جیسے کہ میں اکثر پہلے بھی کہتا رہا ہوں, پاکستان کی معیشت کو 300-350 بلین ڈالر کی معیشت ہے. دنیا کی معیشت جو ہے وہ 70 ٹریلین ڈالر کی معیشت ہے. اس معیشت کا جب تک پورے طور پہ حصہ نہیں بنیں گے تو آپ وہ معیشت کی ترقی نہیں دیکھ سکتے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑی ہماری جو ایکسپورٹ بڑھانے کی اور معیشت کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے وہ ہے اس خطے کے اندر تجارت. ہمیں پیش رفت ہوئی ہے, کنیکٹیوٹی, ہماری فزیکل کنیکٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے. پاکستان چائنا, سو نارتھ ساؤتھ جو جنوب شمال کی کنیکٹیوٹی ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے. ابھی یہاں سے اس کے فوراً بعد میں نے جانا ہے پرائم منسٹر سے اپروول لینے کے لیے جو ہم فائنل ڈاکیومنٹ بھیج رہے ہیں, جو ترکی کے ساتھ پریزیڈنٹ اردوان اور وزیر اعظم عمران خان کا جو یہ فیصلہ تھا کہ ایک اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک کے اوپر کام کیا جائے گا 5 سالہ. وہ ہم نے اپنے کامنٹس بھیجے تھے, ترکی نے اپنے کامنٹس بھیج دیے, ہم اس کو انٹیگریٹ کر کے اب سنگل ڈاکیومنٹ بنا کر واپس ٹرکی کو بھیج رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا سائن. اسی طریقے سے ابھی جب میں جا رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی, تو وہاں پر میری افغانستان کے اور تاجکستان کے فائنانس منسٹرز کے ساتھ بھی میٹنگ ہے. اور یہ جو روڈ کوریڈور ہے ہمارا تورخم سے لے کر اوپر کابل اور وہاں سے تاجکستان تک,
وہ جو ورلڈ بینک کی مدد کے ساتھ ہم بنانے کا پروگرام ہے اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے ایکسیلریٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو ٹرکی کے ساتھ ہماری جو بات ہوئی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو پرانا ایک RCD کا کانسیپٹ تھا کہ ایران کو جو بالکل اس وقت دنیا میں گلوبلی آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے خیال میں وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جس طریقے سے ایران کو اکنامکلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایران جب کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی ادھر، تو پاکستان ترکی کے ذریعے ایران سے ہوتے ہوئے یورپ کو ایکسس کر سکے گا، اور ترکی جو ہے وہ ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان کے ذریعے چائنا اور انڈیا کو ایکسس کر سکتا ہے. اور آخری چیز یہی، انڈیا کے ساتھ پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بہتر تعلقات ہوں، تجارت ہو دونوں ممالک کے اندر. وہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جغرافیہ اپنا نہیں بدل سکتا، تاریخ بدل سکتا ہے. جغرافیہ جو ہے اس میں ہم ہمسائے ہیں. ہندوستان کی حکومت جو ہے بدقسمتی ہے، وہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں پاکستان دشمنی کی بنیاد پر. شاید الیکشن کے بعد تھوڑا وہاں پہ ہمیں بہتری نظر آئے. یہ ظاہر ہے کہ صرف پاکستان کے عوام کی بہتری نہیں ہے، اس میں بھارت میں جو بے تحاشا غربت ہے بھارت کے اندر، ان کو بھی ضرورت ہے، ان کی بھی اس کے اندر بہتری ہے. ایک کمپوزٹ ڈائلاگ ہو جس کے اندر تمام درینہ مسائل جو ہیں پاکستان کے اور بھارت کے بشمول کشمیر کے، ان کے اوپر بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو، اور اس کے ذریعے ایک حل نکالا جائے جس میں تو پاکستان کی جو پرانی پوزیشننگ تھی وہ سلک روٹ کی پوزیشننگ تھی، وہی آج پاکستان کی پوزیشننگ ہو سکتی ہے کہ پاکستان بن سکتا ہے وہ کوریڈور جس کے ذریعے بھارت اوپر چین کے ساتھ کنیکٹ ہو، چین جو ہے وہ ادھر نیچے بھارت اور ویسٹ میں ایران اور ٹرکی کی طرف کنیکٹ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا گروتھ ڈرائیور پاکستان کی اکانومی کا بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہماری پیش رفت ہے. سی پیک کو فردر لے کے جا رہے ہیں. ابھی میں سی پیک کی میٹنگ ML1 کی کر کے آ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا اس کے بعد ٹرکی والی میٹنگ ہے. آخری چیز اس کے اندر جو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایگریکلچر، ایک پورا تفصیلی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کا پلان تیار کیا گیا ہے جو کابینہ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر عمل کر کے ہماری 60 کی دہائی سے لے کے تقریباً 30-35 سال جو ہے وہ ایگریکلچر کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ایک بہت بڑا سہارا ملا. پچھلے 20-25 سال کے اندر ہم نے روڈ ٹو جو مارکیٹ لنکیجز ہیں ان کے اوپر کام نہیں کیا، ہم نے ریسرچ کے اوپر کام نہیں کیا، سیڈ ہم نہیں ٹھیک پرووائڈ کر رہے، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ زبوحالی آئی ہے، کسان کے لیے بھی مشکل پیدا ہوئی ہے، پاکستان کی معیشت اس کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے. تو یہ ایک آخری پہلو ہے ایکسپورٹ کا جس کے اوپر زور دیا جائے گا. آخری حصہ جی سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ گیپ، اس کے اندر میں صرف 2-3 چیزوں کی بات کروں گا، ذرا لمبا. اسلامک بینکنگ، پاکستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا. بہت بڑا پوٹینشیل ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ہم نے غفلت کی ہے، اور میں فائنانس منسٹری میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو فائنانس منسٹری کو رول پلے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. ہم نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. ہمارے خیال میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے. لوگوں کو ہم جب مواقع دیں گے کہ ایسی پروڈکٹس ان کے پاس، فائنینشیل پروڈکٹس، سیونگ کی پروڈکٹس ان کے پاس آئیں، اور پھر وہ جو ادارے ہیں، جو بینکس ہیں، جو اسلامک بینکس ہیں، ان کو سرمایہ کاری ایسے انسٹرومنٹس میں کرنے کی کے مواقع ملیں جو لوگوں کی، جو ان کا اپنے ذہن میں ان کی دینی ریکوائرمنٹ ہے، جو ان کا تقاضا ہے، جو ان کے نظریے کا اس کے مطابق ہو. تو ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو اس وقت ہم استعمال نہیں کر رہے. دوسری، وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.